اچھا میلاد بھی ہر بندہ نہیں منا سکتا. اے دیکھو ہن تے واٹس ایپ دا دور ہے نا، ایتھے اس پنڈ دے اندر کسی دے کاکا ہے نا دنیا چ تے او دے جانن والے ولایت رہندے ہون، کینیڈا رہندے ہون، امریکہ رہندے ہون، فٹافٹ فون کر کے کہندن او ذرا واٹس ایپ دے اوتے تصویر تے بھیجیں یار، ویکھیے تے صحیح پٹاکا کیویں دا ہے. سارے منگواندے تصویراں تے تسی لڈو بنڈدے ہو تے او باہروں تانوں مبارکباد دے رہا ہے تے نال والا جڑا گھر ہے تہاڈا شریکہ ہے وہ تانوں مبارکباد نہیں دے گا. نہ تسی اودے گھر لڈو بھیجو گے تے بندے کہن گے یار ادھر مبارکاں دیندا پھردا ہے تے جڑا نال ہے اینوں کیوں نہیں لڈو بھیجیا تے ادھروں مبارکباد کیوں نہیں آئی تے تسی اگوں کہو گے یار ساڈا لگدا ہی کچھ نہیں. جیڑا بندہ امام الانبیاء دے ولادت دے مسئلے دے ہوتے چین بجبی ہوندا ہے یا کیوں چوں ماؤں کردا ہے سمجھ لینا ہے کمینہ حضور دا لگدا ہی کچھ نہیں. بس اتنی گل ہے. اور لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ میلاد مناتے ہیں تو کیا ملتا ہے؟ میں نے کہا یہ پوچھتے ہو، یہ سوال تھا تمہارا کیا ملتا ہے؟ لو آج یہ جواب بھی لیتے جاؤ، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے. سفر المظفر کا یہ مہینہ ہے اور اس سے پہلے محرم ہے، اس کے بعد ربیع الاول ہے، اور اس مرتبہ ربیع الاول بھی 1500 سالہ جشن ولادت کا ہمیں موقع مل رہا ہے. ولادت سے لے کر ہجرت تک کے 53 سال ہیں اور 53 سے لے کر اب تک کے 1447 سال، تو یہ کل 1500 سال بنتے ہیں. چونکہ یہاں سالکین بھی ہیں اور مختلف مشائخ سے نسبت رکھنے والے لوگ بیٹھے ہیں، سنی تنظیمات سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، تحریک لبیک یا رسول اللہ کے بھی ذمہ داران ساتھی کارکنان بیٹھے ہیں. اس مہینے میں کثیر تعداد میں پاکان امت کے آراس ہوتے ہیں اور بڑے بڑے جو تگڑے امت کے جنہوں نے پنجابی کہتے ہیں جڑے انہوں دے آراس ہوتے ہیں، جس میں حضور داتا صاحب ہیں، پھر حضرت شارح سب مسانی آیت من آیات اللہ حضور مجدد پاک بھی ہیں، اعلیٰ حضرت ہیں، پیر مہر علی شاہ صاحب ہیں. تو اس میں یہ اللہ کے ولی ہیں جی. اور 2 نشانیاں قرآن پاک میں ذکر ہیں اور بے شمار نشانیاں حدیث پاک میں 2 نشانیاں قرآن پاک سے اور 1 نشانی حدیث پاک سے، جامع ترمذی کی حدیث ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا خوف علیہم، انہوں نے کسی دا پہار نہیں ہوتا، یہ خوف نہیں رکھتے کسی کو. 30-40 کے قریب پہلوان حضرت مجدد پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو مبارک گیسو تھے، بال تھے، ان کے ساتھ لٹکتے تھے کہ صرف گردن ایسے کرتے. اردو ادب میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے مجرا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بادشاہوں کو سلامی پیش، ذل پناہ، حد ادب، سلام عرض ہے، یہ ایسے کرتے ہیں. اس کو اردو ادب میں مجرا کہتے ہیں. سرکار اعلیٰ حضرت بھی فرماتے ہیں تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا. 4:15 بجے کے قریب ولادت کا وقت ہے جی، پیر کا دن 12 ربیع النور شریف. آواز کھولیں جی، سخاوت کریں. کتنے بیٹھے ہیں ساؤنڈ لگے تسی ہٹو سائڈ تے. ہاں بس ٹھیک ہے. فیکٹس بھی کھولیں، صرف ریپیٹ کام کرتے. 4:15 بجے یہ ہمارے علماء کی تحقیق ہے، اہل دل کی تحقیق ہے. تو شرعی مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم طواف کرتے ہیں تو اس وقت بیت اللہ شریف کو نہیں دیکھا جاتا، اس وقت نگاہیں جھکی ہوتی ہیں. تو حضور پر نور شافع یوم النشور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان حضرت جناب عبد المطلب طواف کر رہے تھے اس تہجد کے وقت. رات جا رہی تھی، دن آ رہا تھا. جب آپ نے طواف مکمل کیا تو آپ نے حقیقتاً دیکھا، یعنی اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے اور تمثیل بھی نہیں ہے، کہ صفا کی طرف حضرت ام النبی سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک حجرہ ہے، تو بیت اللہ شریف جو کعبہ ہے یہ اس طرف جھکا ہوا ہے. بیت اللہ شریف مربع کی صورت میں 4 اس کے کونے ہیں، تو ایک کونا اس طرف جھکا ہوا ہے. تو بے ساختہ
آپ کی زبان سے یہ جملے نکلے، اوہ تینوں کی ہویا ہے، تو بیت اللہ کے اندر سے آواز آ گئی، پتھر بھی بولتے ہیں، شرط ہے کوئی بلوانے والا ہو، تو یہ بھی بول پڑتے ہیں، تو آپ کی زبان سے اوہ تینوں کی ہو گیا، تو اس کے اندر سے آواز آئی، حضور کچھ بھی نہیں ہوا، ساری دنیا کو میں پاک کرتا تھا، آج مجھے پاک کرنے والے آ گئے، حضور کی ولادت ہو گئی ہے۔ تو اب حضرت مجدد پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے صرف بس یہ نہیں کیا، اب کیوں نہیں کیا؟ جہانگیر کو آپ نے فرمایا میں عمر کا بیٹا ہوں، میں نور اللہ قادری نہیں ہوں، میں فاروق اعظم کا بیٹا ہوں، ایسے نہیں ہو سکتا، ہاں ہوگا اس کو جو حضور کا غلام ہے، لیکن ایسے نہیں، ایسے لوگ کہتے ہیں کیا ہوتا ہے، بہت کچھ ہوتا ہے، ایسے کرنے سے بھی بہت کچھ ہو جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، پھر انہوں نے کہا جی پھر انج کو تانوں کروانا تے ہے سی، آپ نے فرمایا لا لو ٹل، تہاڈا اپنا کام ہے، لیکن مینوں کسی دا بھار نہیں۔ 32 پہلوان آ کے آپ کی زلفوں کے ساتھ لٹک کے کہتے تھے انج کر دیو، کھلوتے کھلوتے انج کر دیو، آپ نے ایسے کر لیا تو 32 پہلوان آپ کی گردن کو نیچے نہ کر سکے، وہ بھی بے ساختہ زبانی چوں نکل گیا، مولوی جی کھاندے کی ہو؟ مجدد پاک سے بڑا مولوی کون ہے؟ کی کھان دیو؟ آپ نے فرمایا کچھ بھی نہیں کھاتا، بس قوت سلطان و امیر از لا الہ الا اللہ، ہیبت مرد فقیر از لا الہ الا اللہ، یہ لا الہ الا اللہ کی برکتیں ہیں۔ تو ایک تو ان کو کسی کا خوف نہیں ہوتا، اور دوسرا ولا ہم یحزنون، یہ اپنے ساتھ چلنے والوں کے بارے میں غم نہیں کرتے کہ نہ دا کی ہوئے گا، کہنا ستے ہی خیرن، ستے ہی خیرن۔ اس پر بہت سی باتیں ہیں جن کو صرف اہل دل سمجھ سکتے ہیں، میں اس طرف نہیں جاتا۔ ایک نشانی امام الانبیاء علیہ تحیۃ و ثناء نے ولیوں کی بیان کی، وہ ایک عجب نشانی ہے، ہو سکتا ہے کوئی فقیر بیٹھا ہو تو اس کی برکت سے ہم سب کو یہ بات سمجھ آ جائے۔ حدیث ہے جامع ترمذی کی، اور اس کے راوی ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ۔ انس بن مالک کون ہے؟ قبلہ سرکار یہاں تشریف لائے، آپ کی محبت تھی، آپ نے پھول پیش کر دیے۔ ہوتا بھی ایسے ہی ہے کہ جب بڑے کہیں جاتے ہیں تو اپنی اپنی استطاعت کے مطابق لوگ کچھ نہ کچھ پیش کرتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی ہیں، جب حضور ہجرت کر کے مدینہ طیبہ گئے تو آپ اندازہ کریں ایک پیر طریقت کسی کے ہاں آ جائے، انہوں چاہ چڑھ جاندن تے جنہاں دے ویڑے دے اندر کملی والا آیا انہاں دا کی حال ہوئے گا۔ ربیع الاول قریب ہے، منہ کھول کے سبحان اللہ کہیں، خیر ہو کے خوش ہو کے کہیں سبحان اللہ۔ میں نے تقریر نہیں سنانی، میں حال دل آپ سے ذکر کر رہا ہوں۔ تقریر میں ہم بہت کچھ کروا بھی لیتے ہیں، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں صرف آپ سے حال دل کی 2-4 باتیں کرنی ہے۔ اہل مدینہ کا یہ حال تھا کہ دو رویا قدسی مسلم میں آتا ہے کہ فَصَعِدَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ فَوْقَ الْبُيُوتِ، جنہوں گلیاں دے اندر جگہ نہیں لبھی وہ چھتاں تے چڑھ گئے۔ 30 سال پیچھے چلے جائیں تو اس میں بھی یہ منظر ہوتے تھے۔ اب انہوں نے استقبال کیا، جو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ساتھی تھے انہوں نے تلواروں کے کرتب دکھائے۔ ان میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو والدہ ہیں وہ فرماتی ہیں کہ مجھے حضور کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے کوئی چیز بھی میرے پاس نہیں تھی، دیسی گھی ہوتا تھا، دودھ ہوتا تھا، پیش کر دیں، تحفے، چادریں، پھول ہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ جناب ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں حضرت انس کو اٹھا کر لے آئیں، 10 سال کا بچہ ہے، اور حضور کے قدموں میں رکھ دیا، عرض کی حضور تانوں دین واسطے کوئی شے نہیں، اے میرا پتر ہی قبول فرما لو، اینو ہی قبول فرما۔ حضور نے قبول کیا، اور صرف قبول نہیں کیا، آگے پھر صلہ بھی دیا۔ حضور نے فرمایا ام سلیم ایڈی وڈی تاریخ رقم کر چھڈی، اے پتر کہنا بھی سوکھا ہے، دینا بڑا اوکھا ہوندا ہے۔ اتنی وڈی تاریخ رقم کر چھڈی ہے کہ پتر ایتھے قربان کر کے جا رہی ہیں، نویں لا کے جا رہی ہیں، لو پھر اس کا صلہ یہ ہے۔ فرمایا آج تو بعد انس ساڈا پتر ہے۔ یہ تو نسبت والے ہی سمجھتے ہیں، جس کو شیخ کہہ دے یہ میرا ہے،
اور آپ کو پتہ ہے جیتنے کے لیے اور ہارنے کے لیے ایک ہی ووٹ کافی ہوتا ہے. ایک ووٹ سے ادھر تو جیت بھی ہو جاندی تے بندہ ہار بھی جاندا ہے. تے جنہاں دے کول ووٹ ہی امام الانبیاء ہے، حضور فرما رہے ہیں انس میرا ہے. حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا، 10 سال حضور کی خدمت میں رہے جی. اور کمال یہ ہے کہ صدیق اکبر نے بھی ملنا ہوتا تھا تو حضرت انس سے ہی رابطہ کرتے تھے. 10 سال حضور کی خدمت کی، اور فرماتے ہیں حضور مجھے کسی کام کے لیے بھیج دیتے تھے، میں بچوں کے ساتھ کھیلنا شروع ہو جاتا تھا، عصر کے وقت بھی میں واپس آیا ہوں تو کبھی حضور کے ماتھے پر میں نے شکن نہیں، اور حضور نے کبھی مجھے یہ نہیں فرمایا انس کم کیوں نہیں کیتا. ان سے یہ حدیث مروی ہے. اب ذرا حدیث کا لطف دیکھیے گا. حضور نے فرمایا انس میری بات سنو. عرض کیا جی لبیک. ترمذی کی حدیث ہے، حوالہ آپ کو عدنان صاحب دے دیں گے، مجھ سے بھی مانگنا ہے تو ترمذی کے آخر میں موجود ہے. سرکار نے فرمایا انس کم من اشعث اغبر ذی تمرین. فرمایا انس کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے بال بکھرے ہوتے ہیں اور کپڑے پرانے ہوتے ہیں، پھٹے ہوئے کپڑے ہوتے ہیں. لا یوبو لہو، ان کو کوئی اپنے پاس بٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوتا. ان کے بال بکھرے ہوتے ہیں، کپڑے ان کے پرانے ہوتے ہیں، اور ان کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، ان کو کوئی جگہ نہیں دیتا، اپنے ساتھ نہیں بٹھاتا. کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، لیکن فرمایا اللہ کی بارگاہ میں ان کا یہ مقام ہوتا ہے کہ اگر وہ اللہ کی ذات کے اوپر قسم اٹھا دیں اللہ اپنی تقدیر بدل دیتا ہے، ان کی قسم کو پورا فرما دیتا ہے. اللہ اپنی تقدیر بدل دیتا ہے اور ان کی قسم کو پورا کر دیتا ہے. پھر فرمایا انس تمہارا جو بھائی ہے نا برا، یہ انہی میں سے ہے، تمہارا بھائی ان میں سے ہے کہ اللہ کے اوپر اگر یہ کوئی قسم اٹھا دے تو اللہ تقدیر بدل دے گا، لیکن اس کی بات کو رد نہیں کرے گا. یہ ولیوں کی نشانی ہے. 2 میں نے قرآن پاک سے بیان کی، ایک میں نے حدیث پاک سے، اور یہ پھر تسلسل چلتے 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 آگے اعلی حضرت امام احمد رضا محدث بریلی تک پہنچا. آپ بھی ولی ہیں، اور کیسے ولی ہیں کہ ولی کس کو کہتے ہیں؟ ولی اس کو کہتے ہیں جو اپنے دور میں سب سے زیادہ غیرت مند ہوتا ہے، اس کو ولی کہتے ہیں. جس طرح حضور قبلہ شاہ صاحب نے تاجدار گولڑا معمور من الرسول کا یہ جملہ ذکر کیا کہ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب نے ملفوظات شریف کے صفحہ نمبر 118 پر یہ روایت موجود ہے، آپ کا اپنا ملفوظ شریف ہے. فرمایا کہ مجھ سے بغیرت فقیری نہیں ہو سکتی. اس کا مطلب یہ ہے کچھ فقیر بغیرت ہوتے ہیں. فرمایا میں نہیں کر سکتا، وہ میں نہیں کر سکتا. بلکہ آپ کا ایک مرید تھا، وہ CID میں تھا، اس نے کہا حضور انگریز نے پلاننگ کر لیا کہ وہ آپ کو گولڑے سے نکال دے گا. تو پیر صاحب کی زبان پٹواری ہے، تو اس نے کہا جی حضور آپ نہ کہیں نہ کوئی بس یہاں سے موو ہو جائیں، کیونکہ انگریز پلان کر چکا ہے، وہ آپ کو یہاں سے دیس نکالا دے دے گا. تو آپ نے اپنی آسمان کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگے. تو آپ نے فرمایا کہ پٹواری زبان کے اندر وہ پیر صاحب کے جملے کتابوں میں موجود ہیں، اس میں ایک عجیب ہی لذت ہے. پیر صاحب آسمان کی طرف دیکھ کر فرمانے لگے ماں تے آسمان نے اندر کوئی اور ہی شے لکھی نظر اینی ہے. شہنشاہ نقشبند رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہست تو لوح محفوظ پیش اولیاء. فرمایا لوح محفوظ کو اولیاء سے دیکھتے ہیں جس طرح تم اپنی ہتھیلی کو دیکھتے ہو، سبحان اللہ سبحان اللہ. بلکہ فرمایا ایسے دیکھتے ہیں جس طرح تم اپنے ناخن کو دیکھتے ہو. فرمایا موت لوح محفوظ نے اندر کوئی اور ہی شے لکھی نظر نہیں ہے. انہوں نے کہا جی ادھر کیا لکھا ہوا ہے؟ فرمایا ادھر یہ لکھا ہوا ہے کہ میرے علی کا جو مزار ہے وہ بھی گولڑے میں بنے گا، البتہ گورے کا بسترا گول ہونے والا ہے یہاں سے. پھر گورا بھاگا جی، حضور کے غلاموں نے بھگایا، پھر انگریز گیا یہاں سے. اور اللہ نے 38 کے اندر پیر صاحب اور 47 کے اندر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو پاکستان عطا فرما دیا. اب سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو بارگاہ رسالت میں مقبولیت ملی اس کی خود آپ وجہ بیان کرتے ہیں. فتاوی رضویہ میں عباس اخیرہ میں آپ نے ذکر کیا آپ سخت بڑے تھے، مزاج بہت سخت تھا، اپنوں کے لیے نہیں، اتنا سخت مزاج کہ ایک شخص نے حضور مجدد پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکتوب شریف بھی مکتوبات میں اس حوالے سے ہے کہ
ایک مولوی صاحب تھے، انہوں نے بڑی عید کے خطبے میں حضرات شیخین کا نام نہیں لیا. جس طرح خطبے میں ہم کہتے ہیں کہ خصوصاً علی افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق امیر المؤمنین سیدنا ابی بکر صدیق وعلی الناطق بالصدق والصواب امیر المؤمنین عمر بن الخطاب. وہ کسی قصبے میں وہ مولوی صاحب نے عید پڑھائی اور نام نہیں لیا، تو مسئلہ حضور مجدد پاک تک پہنچ گیا. تو وہاں سادات بڑے تھے اس قصبے میں، آپ نے سادات کے نام خط لکھ دیا. فرمایا سادات آپ کی عظمتوں کو لاکھوں سلام ہوں، مجھے پتا چلا تواڈے پنڈ دے اندر ایک مولوی آیا، انہیں وڈی عید پڑھائی، اور حالانکہ اس میں واجب نہیں ہے، لیکن آپ نے فرمایا یہ علامات اہل سنت میں سے ہے. اس نے صدیق اکبر اور حضرت فاروق اعظم کا نام نہیں لیا، تو تسی ابھی تک مولوی دی چھٹی نہیں کرائی. یہ مکتوبات شریف کے اندر یہ مکتوب موجود ہے. اب اعلیٰ حضرت کی بھی سختی اسی طرح ہی ہے. سرکار اعلیٰ حضرت کے پاس ایک مسئلہ پہنچ گیا کہ ایک مولانا ہے، انہوں نے تقریر کے دوران یہ کہہ دیا کہ حضور کی چادر میلی ہے. آپ نے فرمایا وہ کافر ہو گیا ہے، فٹافٹ فرمایا وہ کافر ہو گیا ہے. اور یہ مسئلہ 13 صدیاں پہلے بھی ہوا. یہ قرآن اور سیاستہ کے بعد پوری دنیا میں یہ کتاب پڑھی جاتی ہے، اس کا نام ہے الشفا. 3 باتیں میں اس کے بارے میں آپ کو بتا کے جانے لگا، اور 1000 برس پہلے لکھی ہوئی. یہ پہلی بات ہے، یہ کل کی نہیں ہے کہ کوئی یہاں کوئی جیلمی کو سننے والا کہہ دے جی کل دی کتاب کاٹ کے دس رہنا. 1000 سال پہلے کی یہ کتاب لکھی ہوئی ہے. پوری دنیا کے اندر اس کو پڑھا جاتا ہے، پوری دنیا کے اندر. اور اس کا نام ہے الشفا بتعریف حقوق المصطفیٰ. پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے علماء نے کہا لولا الشفا لما عرف المصطفیٰ. یہ کتاب نہ لکھی جاندی تے لوگوں نے حضور دا مقام نہیں سی سمجھ آنا. سبحان اللہ سبحان اور جن کا ذکر پوری دنیا میں ہو رہا ہے، حضور سیدنا امیر المجاہدین نور اللہ مرکزہ، ہمارے استاذ گرامی آپ کے سرانے یہ کتاب ہوتی تھی، اور محبوب ترین کتابوں میں اس کتاب کے ذریعے آپ نے حضور کی امت کو زندہ کر دیا. سبحان اللہ. دوسری بات یہ فرمایا جس شخص کے گھر میں 1000 سال سے یہ چلا آ رہا ہے جی، مجرب نسخہ ہے، چیلنج کر کے جا رہا ہوں، آپ اپنے گھر میں رکھ کر دیکھ لیں. ہمارے بزرگوں نے فرمایا جس شخص کے گھر میں یہ کتاب ہو اس کے گھر میں جادو نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ. اور نمبر 3 ڈاڈی گل درد دل اور چیز ہوتی ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چھت سیاہ تھی، تو صحابہ نے آ کر کہا حضور چھت دی صفائی نہیں کر دے، ایک کالی ہو گئی ہے، سیاہ ہو گئی ہے، اتھے تسی آگ بال دے ہو، کسی اور کمرے چ آگ بال لیا کرو. آپ نے فرمایا میں اس کمرے میں آگ نہیں جلاتا. انہوں نے کہا جی یہ پھر سیاہ کیویں ہو گئی ہے؟ فرمایا میرا جگر حضور کی محبت میں جل کے کباب بن چکا ہے، جڑا میرا ساہ نکلدا ہے او دا تانوں یہ اثر نظر آ رہا ہے. تائیں تے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کباب دنیا سارے نالوں سونا کباب رندا ہے، لیکن اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کباب آہو میں بھی نہ پایا مزہ جو دل کے کباب میں ہے. تو تیسری بات اہل دل کے لیے ہے. فرمایا جو بندہ اس کتاب کو پڑھتا ہے، محبت کرتا ہے، وہ مر نہیں سکتا جب تک اس کو امام الانبیاء کی زیارت نصیب نہ ہو. لکھا کیا اس کتاب کے اندر؟ پہلے ورقے تو لے کے آخری ورقے تک ایک کوئی گل لکھی ہے، او دا خلاصہ میں عرض کر رہے ہیں. میرے کو عربی دا نسخہ جیڑا ورقہ کھول لو او دا خلاصہ ہے یہ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کا. اس کے اندر بھی یہ مسئلہ موجود ہے. امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ 30 سال جی، امام مالک آپ دارالہجرہ بھی ہیں، 13 صدیاں پہلے دی بابی دی گل دس رہے ہیں. یہ تے دنیا میں ہی کہندی بکواس کر دی ہے کہ بابے تے شے کوئی نہیں. میں کہا بابے شے کوئی نہیں تے تخت بلقیس تیرا پیو لے کے آیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب سنو، امام مالک 30 سال سے زیادہ آپ مدینہ طیبہ میں رہے، اور حدود حرم 7 کلومیٹر ہے. ایک مرتبہ بھی آپ نے 7 کلومیٹر دی حدود دے اندر آپ نے پیشاب نہ کیتا. گل نہیں سمجھی چاندی لیکن مننی پینی گل ہے. اور حدیث پاک کا دنیا میں پہلی کتاب حدیث کی امام مالک نے لکھی، اس کا نام موطا امام مالک ہے. آپ حدیث کا جب ورقہ تبدیل کرتے یہاں سے نہیں کرتے تھے، ادھر سے کرتے تھے. حالانکہ اس میں تکلف زیادہ ہے. دیکھو ہے فٹافٹ ہو گیا، اس میں دیر لگتی ہے. سنو جی محبت کس کو کہتے ہیں؟ حضرت امام مالک سے پوچھا گیا حضور آپ یہاں سے ورقہ کیوں تبدیل کرتے ہیں؟ فرمایا میں نیچے سے ورقہ اس لیے نہیں پلٹتا کہیں ورقہ پلٹتے ہوئے کوئی آواز ایسی آ جائے جس سے حضور کی طبیعت میں کوئی خلل آ جائے. اور مدینہ طیبہ باب ابو بکر صدیق کے اندر بیٹھ کر آپ درس حدیث دیتے تھے.
اور اس کتاب میں لکھا ہوا ہے کان مالک اذا، آج لوگ کہتے ہیں جناب ہم بڑے سنجیدہ لوگ ہیں، سنو جی سنجیدہ لوگ یہ تھے، کان مالک اذا ذکر النبی ینحنی ویصعب ذلک علی جلسائہ فقیل له یوما فی ذلک فقال واللہ لو رأیتم ما رأیت لما انکرتم علی ما ترون، جب بھی امام الانبیاء کا نام نامی آتا آپ کی گردن جھک جاتی۔ آج لوگ لاتے ہوتے لات رکھ کے تے حدیث سنا رہے ہوں، امام مالک ایسے جھک جاتے۔ کسی نے کہا حضور آپ ایسے بار بار کیوں کرتے، یہاں اتنے لوگ دور دراز سے آپ کو ملنے آتے ہیں۔ فرمایا اللہ کی قسم ہے جو کچھ میں دیکھتا ہوں حضور کے ذکر کے وقت تم دیکھو تو تم بھی ایسے کیا کرو۔ انہوں نے کہا آپ کیا دیکھتے ہیں؟ فرمایا 30 برس ہو گئے کوئی رات ایسی گزری نہیں جس رات مجھے حضور کا دیدار نصیب نہ ہوا۔ یہ ہمارے بڑوں کا ادب تھا حضور کے بارے میں۔ تو آپ سے یہ مسئلہ پوچھا گیا، اعلیٰ حضرت کے پاس بھی سیم یہ مسئلہ آیا۔ اعلیٰ حضرت سے انہوں نے کہا جی ایک مولوی اس نے کہہ دیا حضور دی چادر میلی، آپ نے فرمایا کافر ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا ایڈا وڈا مولوی ہے تو تسی انتظار بھی نہیں کیتا دی وضاحت دا۔ فرمایا اس مولوی کو دیکھوں یا امام الانبیاء کی عزت کو دیکھوں۔ ہم جب حضور امیر المجاہدین سے پڑھتے تھے تو حدیث پاک کا آغاز آپ سے کیا اور اختتام بھی آپ سے کیا۔ آپ کی عادت طیبہ یہ ہوتی تھی کہ مجمع میں بیٹھے نہ تھے تو جب ہمیں پڑھا رہے ہوتے تھے تو 192 لڑکا سی ساڑی کلاس دے اندر، اگر کسی ایک کو جمائی آ جاتی تھی واسی، بابا جی فرماندے سن کلاس ہی چو نکل میں تن حضور دی حدیث سنا رہے ہیں تیرے منہ شیطان پیشاب کر رہے ہیں۔ لوگ کہندن بابا ڈاڈا کیوں سی؟ میں کہا بابا ڈاڈا تاں سی کہ او دی اکھاں چ جمالے یار تو علاوہ کوئی اور شے ہی نہیں سی، اس لیے وہ ڈاڈے تھے۔ اب اعلیٰ حضرت سے انہوں نے کہا جی اس پوچھ تو لیں، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے تسی سواد لے لو وضاحت لے لو۔ وہ وضاحت لینے گئے تو اس نے کہا جی حدیث میں آیا حضور کی چادر پر مٹی لگی ہوئی تھی، تو میں نے کہا میلی ہے۔ آپ نے فرمایا یہ کوئی ترجمانی ہے کرنے والی؟ حدیث میں آیا کہ چادر پر مٹی لگی ہوئی تھی، اے تے نہیں آیا میلی سی، میلا ہونا اور شے ہے اور مٹی کا لگ جانا اور شے ہے۔ سورہ اعراف کا ترجمہ بابا جی ان وجہ دی چاہ جاندے سن سورہ اعراف کا ترجمہ کراتے ہوئے فرمایا جب یہ مقام ہے نا فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صائقا، کہ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے، اللہ تعالیٰ نے جب اپنی صفت پاک کے کروڑویں حصے کا عکس ڈالا تو موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ سارے خطیب یہی ترجمہ کرتے ہیں۔ بابا جی فرماندے سن جلے ہو نبی بھی بے ہوش ہی چویا تے پھر ہوش ہی کے نہیں رہنا ہے، تو پھر ترجمہ کیسے کریں گے؟ تو بابا جی ان کا ایک تیری نگاہ سے سینوں میں دل کانپتے تھے، بابا جی کا انداز۔ فرمان لگے دا ترجمہ انج کر لی زیادہ بہتر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے جلووں میں گم ہو گئے۔ لو جی مسئلہ ہی حل ہو گیا۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا اس کو یوں کہنا چاہیے تھا کہ مٹی نے چادر رحمت میں پناہ لی ہوئی تھی، ترجمہ ایسے کرنا چاہیے تھا کہ مٹی نے چادر رحمت میں پناہ لی ہوئی تھی۔ تو ان کا جی آپ اتنی سختی کیوں کرتے ہیں؟ تو خود آپ نے فتاوی رضویہ میں لکھا، فرمایا میری ڈیوٹی بارگاہ رسالت سے لگی ہوئی ہے، حضور کی بارگاہ سے میری ڈیوٹی لگی ہوئی ہے، اور اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو نقش کر دیا، لکھ دیا ہوا ہے۔ اب پھر اس میں ایک مسئلہ ہے، لوگ کہتے ہیں جناب سختی کریں گے تو پھر اپنے بھی چھڑ جان گے۔ ہاں اے تو ہوئے گا کہ تنوں بڑے بڑے چھڑ جان گے، لیکن آیت پڑھو اگے، اللہ فرماندا ہے وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، جلیا تینوں ساری دنیا چھڑ جائے اسی جبریل نوں تیرے نال لا چھڑاں گے، سبحان اللہ۔ جبریل تیرے مگر ہوئے گا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یؤید حسان بروح القدس ما ینافح او یفاخر عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا جب تک میرا حسان میرے دشمنوں دا بوتھا بندا رہندا ہے ایدی کان دے اوتے جبریل کھڑا ہو کے ایدی مدد کردا رہندا ہے۔ بھائی جبریل نمازی کی مدد کیوں نہیں کرتا؟ جبریل عالم کے ساتھ او دے نال کھڑا ہوئے گا جڑا حضور دے دشمنوں دے نال ہیں جو متھا لا کے کھلوتا ہے، یہ تو حضور کا اپنا فرمان ہے۔ تو ولی کی یہ دو نشانی، ایک خوف نہیں اور ایک اپنے ساتھ چلنے والوں کے بارے میں غم نہیں، اور پھر جو رسول اللہ نے نشانی فرمایا وہ اللہ کی ذات کے اوپر اگر قسم اٹھا دیں تو اللہ اپنی تقدیر بدل دیتا ہے۔
لیکن ان کی بات کو پورا کرتا ہے. اعلیٰ حضرت کے پاس ایک بندہ آیا, اس نے کہا حضور حالات ٹھیک نہیں ہے, پان کا کام کرتا تھا, میٹھا پان بیچتا تھا. اس نے کہا میرے کو لوگ پان ہی نہیں خریدتا تے میں نے اس کے علاوہ کام ہی کوئی نہیں آتا. تو آپ نے ایک تعویذ لکھ کے دیا, فرمایا جا انہوں جا کے گلے چ پا لے. تو انہیں جا کے گلے چ تعویذ پایا. اگلے دن جو لینا لگ گئی ہیں جی, اینج لگتا ہے جو میں مفت پان ونڈے جا رہے ہیں. تو مارکیٹ والے پریشان ہو گئے, ان کے ساری دنیا یہ وال ٹرنا شروع ہو گئی ہے, پتہ کرو. وہ کسی نے کہا یہ تعویذ لے کے آیا, انہوں نے کہا تعویذ ہی چوری کر لو. وہ ڈبے چو تعویذ کٹ کے لے گئے, تو اپنے ڈبے میں انہوں نے ڈال دیا. لیکن اگلے دن ادھر کوئی نہ گیا, پھر بھی ساری دنیا ادھر. انہوں نے کیا تعویذ ساڈے کولے, دنیا پھر بھی وہ کولے پان خریدی ہے, پتہ کریے کی ہے. انہوں نے کہا کسی نے پوچھا ہوئے غلط تعویذ تو نہیں لے آئے کوئی. انہوں نے تعویذ کھولیا تو دیتے ایک عجیب جملہ لکھیا سی. اعلیٰ حضرت نے لکھا ہوا تھا, اے مسلمانوں پان اس دکان سے خریدا کرو. یہ غازی ہے تیرے پر اسرار بندے, جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی. دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا, سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے راہی. تو ولی تو یہ لوگ ہیں جناب. اب کہاں وہ گئے, بس کوئی ہیں صحیح جن کے صدقے سے اللہ یہ نظام چلا رہا ہے. تو اعلیٰ حضرت کی پہچان یہ ہے قیامت تک کہ آپ نے حضور کی عزت کے اوپر اور ختم نبوت کے اوپر ایسی بات کی کہ قیامت تک دنیا سوچتی رہ جائے گی صرف اس بات پر. سید دیدار علی شاہ صاحب جنہوں نے غازی علم الدین شہید علیہ رحمہ کا جنازہ پڑھایا, انہوں نے آپ سے فتویٰ پوچھا. جی ایک مولوی ہے, اس نے تقریر کرتے کرتے حضور کے لیے یتیم کا لفظ استعمال کر دیا. جس طرح سر سید بھی کہتا تھا اپنی کتابوں میں حضور بکریاں چراتے تھے. اعلیٰ حضرت نے فرمایا یہ نہیں کہنا بکریاں چرائی ہیں, یہ کہنا ہے رسول اللہ نے بکریوں کو اپنا قیمتی وقت عطا کیا ہے, نگہبانی فرمائی ہے. انداز ہوتے ہیں نا کسی بات کو تعبیر کرنے کے, نا انداز ہوتے ہیں. تو سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام اہل سنت, آپ کے پاس سید دیدار علی شاہ صاحب نے مسئلہ پوچھا. جی ایک مولوی نے کہہ دیتا کہ حضور یتیم ہے. یتیم اسی کو کہتے ہیں کہ جس کا والد دنیا میں نہ حضور کی ولادت ہوئی, اس سے پہلے آپ کے والد گرامی جنتی والد حضرت عبداللہ دنیا سے پردہ فرما گئے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اعلیٰ حضرت نے فرمایا سنو جی فتویٰ کس کو کہتے ہیں. انہوں نے پوچھا جی اس مولوی کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے. آپ نے فرمایا اس کے پیچھے نماز پنجگانہ پڑھنا حرام ہے. جنہوں فتویٰ سمجھ آ رہے ہیں او سبحان اللہ کیسا. اچھا بعد ہی پتہ چلیا کہ وہ مولوی ذرا مصروف ہے, وڈا ہے, نمازاں گھاٹی پڑھاندا ہے, دوریاں تے رہندا ہے, تے جمعہ پڑھاندا ہے. آپ نے فرمایا اس کے پیچھے جمعہ پڑھنا بھی حرام ہے. پھر پتہ چلیا کہ وہ اور وڈا ہو گیا, ان صرف عید کی نمازاں پڑھاندا ہے. آپ نے فرمایا اس کے پیچھے عید کی نماز پڑھنا بھی حرام ہے. یہ تین گلاں. پھر چوتھی گل آپ نے لکھی, فرمایا یہ لوگ اس کو بلا کر نکاح پڑھواتے ہیں. فرمایا اس سے نکاح پڑھوانا بھی حرام ہے. پھر فرمایا اگر یہ کسی کو اپنا نمائندہ بنا کر بھیجے, جا میری جگہ تے نکاح پڑھا کے آ, فرمایا اس سے بھی نکاح پڑھوانا حرام ہے. پھر اگلی گل آپ نے فرمایا اے دے نال سلام کرنا حرام ہے. پھر 6ویں نمبر تے فرمایا اے دا آواز سننا حرام ہے. 7ویں نمبر تے گل ہی ختم کر چھڈی, فرمایا نو ویکھنا بھی حرام ہے. یعنی حضور دے بارے چ گل کیتی تا کیتی کیوں. انہوں نے کہا جی پھر کیا کہتا اگر یہ نہ کہتا, اگر یتیم نہ کہتا تو اس کی جگہ پہ کیا کہتا. فرمایا یوں کہتا حضور اقدس, حضور اقدس. اقدس اس میں تفضیل کا صیغہ ہے. تے اقدس اعلیٰ حضرت نے پتہ ہے کتھوں چکیا ہے, سبوہن قدوسن, وہ تو چکے تو حضور دے سامنے رکھ چھڈیا. فرمایا ایک لفظ دے ہوتے پی ایچ ڈی ہو سکتی ہے. تے بابا جی جدوں پھر پڑھ دے سن, میں اس کو یوں کہنا چاہیے تھا حضور اقدس قاسم النعم. نعم ہر نعمت جو اس کائنات میں جس کو ملی, مل رہی ہے یا قیامت تک ملے گی, دینے والا خدا ہے, دلوانے والے مصطفیٰ ہے. عجیب بات ہے, صحابہ کو جسم کے اوپر خارش نکل آتی ہے, حضور کے پاس جاتے ہیں. بخاری میں موجود ہے, پانی ختم ہو گیا, حضور کے سامنے جا کر کہتے, آگے سے حضور یہ نہیں کہتے مصلی بچھاؤ حاجات کے نفل پڑھو. بخاری میں موجود ہے, حضرت جابر اس حدیث کے راوی ہیں. حضور کی بارگاہ میں کہتے ہیں العطش حضور لم نترک قطرہ, حضور ایک قطرہ بھی پانی نہیں بچیا, نہ اپنے واسطے نہ جانوراں واسطے. 1500 صحابہ حضور کے سامنے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں چھاگل ہے, مشک ہے. عرض کرتے ہیں حضور اتنی ہے کہ
انہوں پٹھا کر دیں تو پانی وہ دے نال لگ جاندہ ہے. حضور فرمانے لے آؤ. حضور اس کے اندر اپنی مبارک 5 انگلیاں رکھتے ہیں, اللہ ہر انگلی سے چشمے جاری فرما دیتا ہے. حالانکہ انگلیوں سے خون نکلتا ہے. اگر یقین نہیں تو ابھی آزما کے دیکھو, ایک سوئی مار کے دیکھ لو. ہماری انگلیوں سے خون نکلتا ہے, لیکن رسول اللہ کی شان وراء الورا ہے, حضور انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کر رہے ہیں. حضرت جابر سے بعد میں لوگوں نے پوچھا کتنے تھے؟ آپ نے فرمایا جے لاکھ بھی ہوندے تے کافی ساں, اسی اگر 1 لاکھ بھی ہوندے تے پانی نہیں سی مکنا, کیونکہ پانی حضور دی انگلیاں چوں نکل رہا ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں انگلیاں ہیں فیض پر, ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر, ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری واہ واہ. جسم کے اوپر خونی دانے نکلتے ہیں صحابہ حضور کے پاس, پانی چاہیے رسول اللہ کے پاس. آنکھ نکل جاتی حضرت قتادہ کی حضور کے پاس. حضور فرماتے قتادہ صبر کرو تو تمہیں جنت مل جائے گی, نہیں تو تمہیں ہم آنکھ دے دیتے. عرض کی تو حضور اب جنت بھی چاہیے آنکھ بھی چاہیے. آنکھ اس لیے چاہیے کہ میں نے کہا ہے, جنت اس لیے چاہیے کہ آپ نے فرمایا ہے. پنڈلی ٹوٹ جاتی ہے کسی حکیم کے پاس. مسلم کی حدیث ہے, حضرت عبداللہ بن عتیق حضور کا دشمن مار کے آئے تو فجر کا وقت تھا, تو یہ نہیں تھا پتا کہ سیڑھیاں ختم ہو گئی ہیں, تے زمین تے سمجھ کے پیر رکھیا کہ سیڑھیاں مک گئی ہیں, تے سیڑھیاں جی مکیاں کوئی نہیں سن, تے آپ زمین تے ڈھے پے تے آپ دی پنڈلی ٹوٹ گئی. تے آپ فرمانے میں رویا کوئی نہیں, کیونکہ میں نے حضور دے دشمن دے مرن دی خوشی بڑی سی, میں پگڑی کھولی انہوں بنیا, تے ایک ٹانگ اٹھائی ہوئی ہے جس طرح بیساکھی دے اندر, تو میں ٹردہ ٹردہ حضور دی بارگاہ پہنچیا. تو حضور جو بابے بکی ہے اس کے اندر حضور کھڑے ہو کر فرما رہے ہوئے جنے آ گئے بھائی, جنا آ گیا. عبداللہ بن عتیق کہتے ہیں حضور نے میں نے پوچھا عتیق توازن کے ساتھ کیوں نہیں چل رہے, تینوں کی ہوئے؟ عرض کی تو حضور میری پنڈلی ٹوٹ گئی ہے. سرکار نے فرمایا در نیڑے لے کے. مسلم کی حدیث ہے, آپ نے حضور نے اپنا لعاب دہن شریف آپ کی پنڈلی کے اوپر لگایا پٹی باندھ کے. تو انہوں پتہ ہے حکیم بھی نا جدوں مالش مولش کردا ہے تو اس تو مرتبہ ایک مرتبہ کہندا ہے ذرا کھلو کے وکھا کچھ فرق ہے. تو امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب سیٹ کی آپ کی پنڈلی لعاب دہن شریف کے ذریعے, تو حضرت عبداللہ بن عتیق اٹھ کر نا اس طرح کر رہے, اس طرح. حضور فرماتے ہیں ایسے کیوں کر رہے ہو؟ عرض کی حضور دیکھ رہا تھا ٹوٹی کون سی ہے, تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ, ہزاراں رنگاں وچ رنگیں دے محمد. اعلیٰ حضرت فرماتے اس کو یوں کہنا چاہیے تھا. رات گزر جائے گی, اعلیٰ حضرت دین ایس اے دیتے تقریر ختم نہیں ہو سکتی. حضور اقدس قاسم النعم مالک الارض رقاب امم معطی منعم قسم قیم ولی والی علی علی کاشف القرب رافع الرتب معین کافی حفیظ وافی عفو عافی غنی عزیز جلیل خلیفہ مطلق حضرت رب مالک الناس دیان العرب ولی الفضل جلی الافضال رفیع المثل ممتنع الامثال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس کو یوں کہنا چاہیے. بس یہ میری بات ختم. توجہ. بس یہ ہے اعلیٰ حضرت جی, اور یہ پیغام ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس انداز سے محبت کریں کہ دیکھنے والا حیران رہ جائے اور سوچتا ہی رہ جائے میں کیڑا حضور دا غلام ویکھ آیا یار, حضور نال انج پیار کرتا ہے, انج پیار کرتا ہے. میرے دادا استاذ گرامی حضرت حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی گجراتی مفسر قرآن بھی ہیں اور شارح حدیث بھی ہیں. آپ بیٹھے ہوئے تھے میلاد شریف کا مہینہ, تو سٹیج اب تو فلیکسیں لگتی ہیں, وہ دور بڑے بڑے بینر لگتے ہوتے تھے, بینروں کا دور تھا, تو بڑے بڑے بینر لگے ہوئے ہیں اور یہ مکان کی چھتوں سے لوگ مرچیں لٹکاتے تھے. تو ان کو پنجابی کے اندر سے مرچاں لے آؤ بھائی, مرچاں لٹکاؤ. تو بڑا خوبصورت وہ میلاد شریف کا ماحول. تو باہر تو ایک بندہ آ گیا, وہ کہنے لگے جی میں بڑا پڑھیا لکھیا ہوں تو میرا ایک سوال ہے تواڈے کولو. تو آپ نے فرمایا دسو کی مسئلہ ہے. انہیں کہا جی یہ جویں دا میلاد تسی ہون کر رہے ہو کہ اللہ دے حبیب اللہ دے نبی دے زمانے چ بھی کدی آئندہ میلاد ہویا سی؟ تو اس کے ذہن میں تھا کہ کہیں گے نہیں ہوا, تو میں کہوں گا یہ تو بدعت ہے, اور بدعت جو ہے وہ حرام ہے اور وہ گمراہی ہے. تو اس نے کہا جب حضور کے زمانے میں ایسا ہوتا تھا تو آپ نے ایسے حضور کا نام نامی اس میں گرامی آیا تو آپ وجد میں آ گئے. تو اس نے کہا یہ سنیاں دی وکری بیماری, انہوں کو گل پوچھو انہوں نے حال پہ جاندے. تو آپ نے فرمایا جلیا مچھلی دے سامنے پانی دا ذکر کریں گا تو مچھلی پھڑکے گی نہیں. تو فرمایا غلام دے سامنے وہ دے حبیب دا ذکر کریں گا انہوں کوئی نہیں, اندروں کوئی ہل جل نہیں ہونی. وجہ سے تو دنیا کی روحیں نکل گئیں.
تو آپ نا بس ایسے انہیں کہا مینوں میرے مسئلے دا جواب دیو. آپ نے فرمایا پھر پوچھ. انہیں کہا جی یہ جڑا تسی آج بٹھا کے ہے پورا مجمع تھے سجایا نے سارا کچھ, اے دسو حضور دے زمانے چ ہوندا سی؟ تے آپ مسکرا کے فرمان لگے اے زمانہ تیرے پیو دا ہے, اے تیرے پیو دا زمانہ ہے. فرمایا بریلی دے شہنشاہ دی گل نہیں سنی, زمین و زمان تمہارے لیے, زمین و زمان, زمین و زمان جی. جنہوں نے جھوٹا نہیں کھا دو بولو زمین و زمان, زمین و زمان, زمین و زمان. اچھا میلاد بھی ہر بندہ نہیں منا سکتا. اے دیکھو ہن تے واٹس ایپ دا دور ہے نا, ایتھے اس پنڈ دے اندر کسی دے آنکھ آقا ہے نا دنیا چ تے او دے جانن والے ولایت رہندے ہون, کینیڈا رہندے ہون, امریکہ رہندے ہون, فٹافٹ فون کر کے کہندن او ذرا واٹس ایپ دے اوتے تصویر تے بھیجیں یار, ویکھیے تے صحیح پٹاکا کیویں دا ہے. سارے منگواندے تصویراں تے تسی لڈو بنتے ہو تے او باہروں تانوں مبارکباد دے رہا ہے تے نال والا جڑا گھر ہے تہاڈا شریکہ ہے وہ تانوں مبارکباد نہیں دے گا. نہ تسی اودے گھر لڈو بھیجو گے تے بندے کہن گے یار ادھر مبارکاں دیندا پھردا ہے تے جڑا نال ہے اینوں کیوں نہیں لڈو بھیجیا تے ادھروں مبارکباد کیوں نہیں آئی, تے تسی اگوں کہو گے یار ساڈا لگدا ہی کچھ نہیں. جیڑا بندہ امام الانبیاء دے ولادت دے مسئلے دے اوتے چیں بجبی ہوندا ہے یا کیوں چوں ماؤں کردا ہے, سمجھ لینا ہے کمینہ حضور دا لگدا ہی کچھ نہیں. بس اتنی گل ہے. اور لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ میلاد مناتے ہیں تو کیا ملتا ہے؟ میں نے کہا یہ پوچھتے ہو, یہ سوال تھا تمہارا کیا ملتا ہے, لو آج یہ جواب بھی لیتے جاؤ, مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے. پھر پوچھتے ہیں کب تک ہوتا رہے گا؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دن بھی تمہیں بتا دیتے ہیں اور فرمایا تمہیں موسم بھی بتا دیتے ہیں, جگہ بھی بتا دیتے ہیں کہ کب تک ہوتا رہے گا. فرمایا حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم, مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے. تے میلاد دا جشن کی ہوندا ہے اس واری 12 نوں تسی سارے نے لاہور آنا ہے. تاریخ لبیک یا رسول اللہ کے زیر اہتمام ایسا ایک تو ہوتا ہے نا ملین مارچ, ایک کچھ اور ہی ہوئے گا انشاءاللہ پنجتن پاک دے صدقے. 12 دی چھٹی پکی کر لو جی, ویسے بھی چھٹی ہے تے تسی پہنچنا لاہور, اور امیر محترم کی قیادت کے اندر اراکین شورا بھی ہوں گے, حضور قبلہ شاہ صاحب بھی وہاں جلوہ گر ہوں گے. ویکھنا کہ شریعت دی حدود دے اندر میلاد کیویں منایا جاندا ہے تے نعرے کیویں لائے جاندے ہیں تے دشمن نو تکلیف کیویں ہوندی ہے. اے تانوں انشاءاللہ 12 ربیع الاول نو اللہ رسول دے فضل و کرم دے نال تحریک لبیک یا رسول اللہ دے پلیٹ فارم دے اتو تانوں سارا کچھ ویکھنا نصیب ہوئے گا. اللہ تعالیٰ میری تواڈی ساڈی سب دی حاضری نو اپنی بارگاہ دے اندر قبول اور منظور فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.